نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان نے بنیان المرصوص آپریشن یعنی آہنی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے نام سے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ پینک نہیں ہونا، افراتفری نہیں پھیلانی۔ یہ ہندو ماتا کے پجاریوں کو، یہ جو ہندو بنیے ہیں نا، ان کا جو ایک ہی علاج تھا، بالآخر قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بپھرے ہوئے ہاتھی کو سبق سکھانے کے لیے، اس مودی کو، اس بپھرے ہوئے مودی کو، یہ جو مست ہاتھی تھا نا، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے دنیا میں پتہ نہیں کیا کر لیا۔ فلموں سے یہ جو متاثر ہو کے، اب میرے پیارے، اب یہ فلمیں نہیں ہیں، اب بھول جاؤ، آپ کے 14 طبق روشن ہو رہے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے، دوسری جانب انڈین میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے، رپورٹنگ کے دوران ان کے ڈرون اور جہازوں کی گھن گرج ان کو سنائی دے رہی ہے اور کانپ رہے ہیں آواز میں۔ یہ جو پچھلی رات وہ بکواس کر رہے تھے، پچھلی پوری رات جھوٹ طوفان بولا، اب ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، لڑکھڑا رہی ہے آوازیں۔ یہ ابھی آغاز ہے۔ پاکستان نے ابھی جو 5 روز پہلے فتح 1 اور فتح 2 میزائل لانچ کیے، ان کو ایکسپیریمنٹ آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو پاکستان کے شاہین، عبدالی، غوری، انہوں نے تباہی مچانی ہے۔ پاکستانی جہاز جو گھسے ہیں نا اندر، وہ اس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا، گھس کے مارا جا رہا ہے۔ آپ کا رافیل مزید گرا دیا ہے سیالکوٹ بارڈر کے قریب۔ آپ ابھی دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پینک نہیں پھیلانی، افراتفری نہیں پھیلانی۔ پاکستانی نوجوانوں سے میری دستبردستہ ریکویسٹ، درخواست یہ ہے کہ حالات پہ نظر رکھیں۔ افواج پاکستان، پاکستانی سیکورٹی ادارے جیسے آپ سے رابطہ کریں، آپ کو بلایا جائے، طلب کیا جائے، آپ فوری حاضر ہوں۔ جب بھی پاکستانی فوج کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ نے فوری حاضر ہونا ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات آپ کو بتا دوں، ایسے دن قوموں کی زندگی میں کبھی کبھار آتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، ایسے دن لوگ ترس جاتے ہیں۔ دیکھیں، جتنا جنگ خوفناک ہوتی ہے، اتنی مسلمانوں کے لیے رحمت کی باعث ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غازی اور شہید، یہ ہمارے بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمارے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس بدمست ہاتھی کو سبق سکھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق 26 سے زیادہ جگہوں پہ پاکستان آرمی نے اٹیک کر کے تباہی مچا دی ہے پورے انڈیا میں۔ پورے انڈیا میں خوف کا سما ہے۔ وہ جو ناچ رہے تھے نا، گھنگرو توڑ رہے تھے، اب جا کے دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندرونی معاملات ہم نے سنبھالنے ہیں۔ یہ چھوڑ دیں اختلاف، اب یہ پارٹی اور اختلاف، جب تک لڑائی ہے، ایسی کوئی زبان ہوگی تو ہم کھینچ کے نکال دیں گے۔ پاکستان کے باہر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب ہماری افواج نے دینا ہے، وہ دے رہی ہے۔ فل فلیج جنگ لگ چکی ہے۔ جو پاکستانی قوم کی ترجمانی تھی کہ انڈیا کے اوپر فل فلیج اٹیک کیا جائے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، قوم ساتھ ہے۔ اب وہ ہمارے شاہینوں نے اٹیک کر دیا ہے، گن گرج وہاں پہ جاری ہے، تباہ کیا جا رہا ہے ان کے ڈیپو کو۔ اب میں لسٹ کیا آپ کے سامنے، ٹی وی چینل سارا کچھ بتا رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹلری گن پوزیشن جتنے بھی ان کے میکسیمم تھے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آدم پور ایئر فیلڈ بھی تباہ کر دی گئی ہے۔ دہلی، ان کے دارالحکومت میں ڈرونز کی پروازیں ہیں۔ وہ جو ناچ رہے تھے نا پاکستان میں ڈرونز، اس کو کہتے ہیں اصلی ڈرونز۔ ادھم پور کے ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر جی ٹاپ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے والے وہاں پہ جو ڈیم بنائے گئے تھے، ڈیموں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ تمہارے ساتھ تم نے چھیڑا کس قوم کو ہے۔ یہ ایوبی، یہ غزنوی، محمد بن قاسم کے بیٹے تمہیں تہس نہس کریں گے۔ یہ طارق بن زیاد کے بیٹے تمہاری نسلوں کو رول کے رکھ دیں گے، رون دیں گے تمہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برہموس اسلحے کا ڈیپو جو سب سے پہلے تباہ کیا گیا تھا، جلندھر ایئر بیس، اس کے ساتھ جلندھر میں جو ڈیپو ہے اسلحے کے، وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ دہلی میں ملٹری انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ سائبر اٹیک کے ذریعے 70% سے زیادہ ان کی بجلی اس ٹائم جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک کر لی گئی۔ تو انڈیا اس ٹائم اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اب کو بھیجو ڈرون، اب تباہی ہو رہی ہے انڈیا میں۔ ہماری فورس پاک افواج ابھی کہہ رہی ہے کہ اگر ابھی بھی باز نہ آئے تو اقتصادی زونز اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل ہر چیز تباہ کی جائے گی، جو کہ کر بھی رہے ہیں۔ تو پاکستانی فوج کا ساتھ دیں، مزید جو ہی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی، ایک ایک چیز آپ کو اسی پیج، اسی چینل اور اسی جگہ سے لائیو ملے گی۔